میں نے قرآن مقدس کی 3 مقامات سے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. سادہ سا ترجمہ ہے، بات واضح ہے. دوسری آیت اللہ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنین میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. جن کے ناموں سے یہ محفل منسوب ہے، آپ ان جلیل القدر ہستیوں کو پیش نظر رکھیں اور اس آیت کو سن لیں. آپ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنین میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچ کر دکھایا. آگے اللہ فرماتا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو ان میں سے تو کچھ وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، اپنے حصے کا کام کر کے نکل گئے. یہاں تک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چاروں ہستیاں پیش نظر رہیں اور آیت کو پڑھیں اور سمجھیں تو بالکل جا کے منطبق ہو جاتی ہیں. ان چاروں ہستیوں کو پیش نظر رکھیں، ایک ایک حرف منطبق ہوتا ہے. مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، امام محمد الغزالی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. پھر سے آیت کا ترجمہ سن لیں. مؤمنین میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے حصے کا کام کر گئے، اپنے حصے کی نظر پوری کر گئے. اب جب آگے سنیں تو اس سے پہلے شمع محفل کو اپنی نظروں میں رکھیں، جان محفل کو اپنی نظروں میں رکھیں. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم سب اپنے مرشد کو اپنی نظروں میں رکھیں. اور پھر اگلا حصہ سنیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، لگے ہوئے ہیں. اور کس شان سے لگے ہیں؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اسی روش پہ قائم ہیں جو روش محمد الرسول اللہ نے چھوڑی ہے، یا آج کی محفل کی مناسبت سے کہہ دوں کہ ان چاروں ہستیوں نے چھوڑی، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی ذرہ برابر کمی اور بیشی کے اسی روش پہ قائم ہیں جو روش آقائے دو جہاں نے چھوڑی تھی، یا جو روش مولائے کائنات نے چھوڑی تھی، یا جو روش محبوب سبحانی نے چھوڑی تھی، یا جو روش محبوب الہی نے چھوڑی تھی. کوئی تبدیلی نہیں. تیسری آیت سنیں، اس کی بھی میں نے تلاوت کی تھی. اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. میں صرف ایک حصے کا ترجمہ کروں گا اور اسی کو اپنی گفتگو کا محور بناؤں گا. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، بس. اللہ فرماتا بے شک لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں. دعوے نہیں، پیروی کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو صرف دعوے ہی دعوے ہیں. لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں. اب یہ تو ایک پیمانہ اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، اس پیمانے کو ہر جگہ منطبق کرتے چلے جائیں. لوگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. لوگوں میں علی شیر خدا سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. لوگوں میں غوث اعظم سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. اور لوگوں میں محبوب الہی سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. قرآن نے ایک کھلا ہوا ضابطہ، ایک صاف و شفاف آئینہ دکھا دیا ہے ہمیں. ذرا اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تو دیکھیں، کہیں بدنما دھبے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں بدنما داغ تو نظر نہیں آ رہے ہیں، صرف زبان سے دعوے ہی دعوے تو نہیں رہ گئے ہیں کہ میں ان بزرگوں کا چاہنے والا ہوں، میں محمد کا دیوانہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوری زندگی ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے تو حضور کی خاطر جیا ہے، ہم نے تو حضور کی خاطر سب کچھ کیا، اپنی سانسیں قربان کر دی. لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ فیصلہ فرمائے گا میرے حبیب سے قریب کون ہے، تو اس فیصلے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ پیروی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن نے ایک پیمانہ دیا ہے نا. جس نے پیروی کی ہے
اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیوانہ ہوں، اللہ خود دیوانوں کی فہرست میں درج کر دے گا انہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن خود اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکارے گا، تو وہاں فیصلہ جو ہے یہ پیمانہ کرے گا۔ حدیث کی تلاوت میں نے کی تھی، اس کا بھی ترجمہ سن لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل امتی کمثل المطر، میری امت کی مثال بارش کے قطرے کی طرح ہے، لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا پہلا قطرہ زیادہ بہتر ہے یا آخری، کوئی نہیں جانتا، کسی کو علم نہیں۔ یہ تو آج ہماری کم فہمی ہے، یا کم فہمی سے بھی بڑھ کے میں کہوں کہ حدیث رسول پیش نظر ہونے کے باوجود انحراف ہے حدیث رسول سے، کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب آخری، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب ان سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت سے بھی متصادم ہے، اور براہ راست رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی متصادم ہے۔ قرآن کی آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کوئی نشانی اپنی نہیں مٹاتے ہیں، مگر جب بھی مٹاتے ہیں تو یا تو اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم سے کم اس کے جیسی لاتے ہیں۔ اور حدیث رسول کیا کہہ رہی ہے صاف لفظوں میں، میری امت کی مثال بارش کے قطرے کی طرح ہے، کسے خبر کہ اس کا اول بہتر ہے کہ آخر بہتر ہے۔ اور واضح کر دیں دوسری حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانُكَ یا رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں، احباب کو دیکھیں، اور صحیح مسلم کی روایت میں اخواننا کا لفظ ہے۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور کیا فرماتے ہیں سنیں، قال بل انتم اصحابی۔ اب اس کی وضاحت سے قبل یہاں پہ ایک چیز سن لیں، اور میں نے جب صبح اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کیا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تو تائید کی میرے دوستوں نے کہ یہ نقطہ بادل وقوع نہیں ہے، یہ عین سنت نبوی کے مطابق ہے، عین سیرت نبوی کے مطابق ہے۔ حضور نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو حضور نے جو جواب دیا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی صحابہ نہیں ہیں۔ جو جواب دیا حضور نے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی صحابہ نہیں ہیں، مگر حضور نے انکار نہیں کیا کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو۔ کیوں؟ ظاہر ہے جو ہستی رحمت للعالمین بن کر آئی ہے اس زمانے میں، اس کی زبان سے اگر اس طرح کا جملہ نکلے گا نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، دل ٹوٹے گا نا، صحابہ کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ایک شکستگی تو پیدا ہو جائے گی دل کے اندر۔ یہ نہیں کہا حضور نے نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، بات صحیح ہے کہ صحابہ بھائی نہیں ہیں، حضور کسی اور کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ کہتے ہیں بل انتم اصحابی، میرے صحابہ تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے اصحاب ہو۔ اور اگر اس نقطے کو سمجھنا ہے، اس نقطے کو سمجھنا ہے اور اس کی حقیقت اور اس کی چاشنی کو سمجھنا ہے، تو کم از کم ہم اپنے احباب سے تو یہ مشورہ، بلکہ ہم اپنے احباب سے یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ شیخ کی محفل میں ہم بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں اس کو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے مرشد نے کسی معاملے میں ہمیں انکار کر دیا ہو، نہیں تم ایسے نہیں ہو، بلکہ پیش نظر یہ سیرت رہی ہے، پیش نظر یہ سیرت نبوی کا حصہ رہا ہے۔ دل ٹوٹے گا نا، یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو دھتکارا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے، لوگوں کی عزت نفس سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، ان چیزوں سے دور ہو رہا ہے، خانقاہوں سے دور ہو رہا ہے، صوفیہ سے دور۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سیرت نبوی کے اس حصے کو بھی دیکھ لیا ہوتا، کہنا وہی ہے کہ تم بھائی نہیں ہو، مگر حضور نے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ تم بھائی نہیں ہو، بلکہ ان کا دل بڑا کر دیا یہ کہہ کر بل انتم اصحابی، نہیں میرے صحابہ تم تو میرے اصحاب ہو۔
اب اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، ہمارے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی آئے بھی نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، ہمارے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، اور حضور انہیں دیکھنے کی آرزو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا انعام ہے، ساری کائنات مصطفیٰ کو دیکھنے کی آرزو کرے، اور حضور اپنے ان بھائیوں کو دیکھنے کی آرزو کر رہے ہیں۔ کن بھائیوں کو؟ ان چاروں ہستیوں کو ذہن میں رکھ لیں ذرا، جن کے نام سے یہ محفل منسوب ہے۔ نبی کہتے ہیں میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ تیسری حدیث سن لیں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو پہ آ جاؤں گا۔ نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ۔ اس حدیث کو سنانے سے قبل میں ذرا سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو مجھ سے ملا ہے، پھر وہ جو اس سے ملا ہے، اور پھر یہ کہ فتنوں کا دور دورہ ہو جائے گا۔ بچپن سے ہم نے پڑھا خیر القرون حضور کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اور پھر تبع تابعین، اس کے بعد فتنوں کا دور۔ اور پھر ہم یہ آج تک یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ اب تو بس گیا، اچھے لوگوں سے ہوئی جاتی ہے دنیا خالی۔ لیکن پرسوں ہم نے شیخ سے شعر سنا تھا، کل ہی مگو ارباب دل رفتن و شہر عشق خالی شد، جہاں پر شمس تبریز است مردے کچوں مولانا۔ یہ گمان بھی مت کرو، یہ خیال بھی مت کرو کہ اہل دل دنیا سے چلے گئے، بلکہ یہاں پہ کہہ دوں کہ وہ بھائی دنیا سے چلے گئے جس کی دیکھنے کی آرزو مصطفیٰ نے کی ہے۔ وہ بھائی دنیا سے چلے گئے جس کے دیکھنے کی آرزو حضور نے کی ہے۔ وہ شہر عشق خالی شد، اور اللہ و رسول کی محبت کا شہر ویران ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں جہاں پر شمس تبریز است مردے کچوں مولانا، یہ ساری کائنات، یہ پوری دنیا شمس تبریز جیسے باکمال لوگوں سے بھری پڑی ہے، تم میں سے مولانا روم جیسی طلب والی نگاہ کس کے پاس ہے؟ وہ طلب والی نگاہ لے کر آؤ، قدم قدم پہ تمہیں وہ بھائی نظر آئیں گے، وہ اللہ کے محبوب بندے نظر آ جائیں گے۔ وہ تڑپ تو لے کر آؤ۔ اب اس حدیث کو سن لیں آپ۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ خیر القرون میرا زمانہ، پھر وہ جو اس سے ملا، پھر وہ جو اس سے ملا، پھر فتنوں کا دور ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ذرا سی کہیں نہ کہیں خانہ دل میں ایک مایوسی سی ہوتی ہے کہ اب تو بس فتنوں ہی کا زمانہ ہے، لیکن اس حدیث کو سنے تو ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ، میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، مکمل طریقے سے قائم رہے گی، قیامت قائم ہونے تک، یعنی تا قیام قیامت کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوگا جو حضور کی امت ایسے لوگوں سے خالی ہو جائے جس لوگوں کو حضور نے خود اخواننا کہا ہے۔ کوئی ایسا زمانہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہمیں ایک حوصلہ دے رہی ہے نا یہ حدیث۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، ڈھونڈو، تلاش کرو، جستجو کرو، لگو، ان کی کھوج میں لگو۔ دوسری حدیث اور بھی اس سے واضح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتیہم امر اللہ وهم علی ذلک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت اللہ کے امر کو قائم کیے رہے گی، اللہ کے دین کو قائم کیے رہے گی، اللہ کے دین کو نافذ کیے رہے گی جہاں تک ان کی حیثیت ہے، ان کی استطاعت ہے۔ ضروری نہیں ہے ساری کائنات میں، اور یہی سیرت نبوی بھی ہے، جہاں تک حیثیت تھی پہلے حضور نے وہاں قائم کیا، مسجد نبوی کے اندر قائم کیا، اور پھر وہاں سے اس کی توسیع ہوئی ہے نا۔ پھر حضور نے اپنی زندگی تک جزیرہ نمائے عرب میں قائم کر دیا، پھر صحابہ نے جو ہے چہار دانگے عالم میں اس دین کا ڈنکا بجایا۔ تو قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ کے امر کو قائم کیے رہیں گے، دین کو مٹنے نہیں دیں گے، دین اسی شان کے ساتھ کسی نہ کسی دائرے میں ضرور قائم رہے گا جس طرح حضور نے قائم کیا تھا مسجد نبوی کے اندر یا مدینۃ الرسول کے اندر، اسی شان کے ساتھ قائم رہے گا۔ جس کو کیا ہے مصرع بھول رہا ہوں، وہ آئے یہاں دیکھے، جس کو نہ یقین آئے وہ دیکھے یہاں آ کر،
جس کو یقین نہیں ہے حضور کی اس حدیث میں وہ دیکھے یہاں آ کر. ایک جماعت نے اللہ کے امر کو اسی طرح قائم کر رکھا ہے جس طرح زمانہ رسالت میں قائم تھا. کم سے کم اس چہار دیواری کے اندر تو قائم ہے نا. باہر سے ہمیں غرض نہیں ہے جاؤ, اللہ کو پھر وسعت دے گا, پھر حیثیت دے گا. کوئی عمر بن خطاب آئے گا, کوئی خالد بن ولید آئے گا, کوئی اسد اللہ بنے گا, تو پھر آئے گا انقلاب. لیکن جب تک ہے چل رہا ہے معاملہ. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم. کسی کی عداوت اور کسی کی مخالفت انہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گی. اب اس حدیث کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں تو آتا ہے نا, حضور نے فرمایا عداوت اور مخالفت نقصان نہیں پہنچائے گی, مطلب عداوت ہوگی, مخالفت ہوگی. یہی تو پہچان ہے اس جماعت کی, ورنہ کہنے کی ضرورت کیا تھی نبی کو کہ کسی کی مخالفت نقصان نہیں پہنچائے گی, کسی کی عداوت انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. ضرورت کیا پڑی تھی پیش؟ حضور کا فرمان اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب بھی ایک جماعت امر اللہ کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگے گی تو زمانہ مخالف ہوگا, عداوتوں کے تیر چلیں گے, نفرتوں کا ماحول قائم کیا جائے گا, بہتان ترازیاں کی جائیں گی, بہتان تراشیاں کی جائیں گی. لیکن یہ اللہ والے والجبال اوتادا, ان کو کیا ہے, اس جماعت کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کسی کی عداوت, کسی کی مخالفت انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی. وہ اپنے کام میں لگے ہیں. اردو زبان میں کہا جاتا ہے کتے بھونک رہے ہیں, ہاتھی اپنی مستانی چال چل رہا ہے, اور اگر پلٹ گیا تب ایسا دم دبا کے نکلیں گے جیسے شہر کا راستہ بھول گئے. پھر عافیت ہے کہ پلٹتا نہیں ہے. جس دن پلٹ جائے نا تو نظم دنیا ہو درہم و برہم, صاف کہہ دوں اگر کہ کیا ہوں میں. اپنے مرشد کو پیش نظر رکھیں, نظم دنیا ہو درہم و برہم, صاف کہہ دوں اگر کہ کیا ہوں میں. اور سعید ہر لحظہ شکل مرشد میں دونوں عالم کا رہنما ہوں میں, دونوں عالم کا رہنما ہوں میں. سعید ہر لحظہ شکل مرشد میں دونوں عالم کا رہنما ہوں میں. تو بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے. اللہ کے نبی نے حوصلہ دے دیا, ہمت دے دی. لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم. کسی کی عداوت, کسی کی مخالفت انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی, کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. حتی یاتیہم امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے سپرد ہو جائیں گے, اللہ کا امر آ جائے گا. وہم علی ذالک, لیکن اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت بھی وہ اسی امر اللہ پہ قائم رہیں گے, اسی سیرت محمدی پہ قائم رہیں گے, اسی سیرت مشائخ پہ قائم رہیں گے, اسلاف کے طریقے پر قائم رہیں گے, اور اسی شان اور بان کے ساتھ وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے. خوشبو میں بسے کافور ملے, نعمت یہ کہاں چپ چاپ چلے, کرتا بھی نیا چادر بھی نئی, کیا دھوم مچی ہے جانے کی. وہ اسی شان کے ساتھ جائیں گے. ان آیات اور ان احادیث کے پس منظر میں آپ نے بہت کچھ سمجھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سمجھانے کی ضرورت کیا ہے. اس خانقاہ میں سمجھانے والا تو بس ایک ہی ہے, اور کون سمجھا سکتا ہے؟ کس کے بس کا روگ ہے یہ؟ یا پھر یہ کہ جس پر ان کی نظر ہو جائے تو سمجھائیں گے مفتی کتاب الدین صاحب, تب عقل کے طوطے اڑیں گے. جب آئیں گے حضرت تب عقل کے طوطے اڑیں گے. میں نے یہ آیات, میں نے یہ احادیث اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ نے فرمایا ہم دنوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں, نامساعد حالات آئیں گے, تلخیاں دیکھنے کو ملیں گی, اسلام کے خلاف ایک ماحول بنے گا, سب کچھ ہوگا, لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں ہونا. اللہ کا وعدہ ہے, نبی کی وضاحت ہے, ہم دنوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, دوسری آیت سے اس کو جوڑ دیں, وعدہ کن کے لیے ہے؟ جو پیروی کر رہے ہیں. جنہوں نے چھوڑ دی ان کے لیے کچھ نہیں. آج کا زمانہ, جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ زمانہ جس کے نام سے یہ محفل منسوب ہے, بالخصوص امام محمد الغزالی, پچھلے 3 روز سے طلباء کا پروگرام, جمعیت الطلباء کا, بڑا انفرادی پروگرام, بہت سے گارجین حضرات یہاں بیٹھے ہیں,
ان کی خدمت میں عرض کر دوں میں، کاش آپ آئے ہوتے تو آپ نے دیکھا ہوتا کہ ہمارے طلبہ وہ جو کہتے ہیں نا این قدر سے لے کے آں قدر، چھوٹے چھوٹے بچے جو شاید اس چہار دیواری کے باہر ناک بہہ رہی ہو تو پہنچنے کا شعور نہ ہو، اس عمر کے بچے اس اسٹیج سے کھڑے ہو کر اردو زبان میں نہیں جو ان کی مادری زبان ہے، عربی زبان میں اور انگریزی زبان میں خطاب کر رہے ہیں، مقالات لکھے جا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مقالہ لکھا اپنا ہاں روم میں بیٹھے ہیں محنت کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ انفرادیت یہ کہ بر وقت موضوع دیا گیا ہے، بر وقت موضوع دیا گیا ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لائیو، بالکل سامنے بٹھا کر موضوع دیا گیا اور کہا گیا لکھو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بچوں نے اس میں بھی کمال کا مظاہرہ کیا۔ پچھلے 3 روز سے پروگرام چل رہا ہے جشن غزالی کے نام سے، امام محمد الغزالی کے نام سے۔ آپ حضرات ظاہر ہے کسی کے باپ ہیں، آپ کی بھی اولاد ہے، اگر اپنی اولاد سے واقعی ہمدردی ہے، واقعی ہمدردی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھیجیں، نہیں، ایسی جگہ بھیجیں جہاں جانے کے بعد بچہ سب سے پہلے تو ایک انسان بن سکے، سب سے پہلے تو ایک انسان بن سکے، مولانا تو دور کی بات ہے، عالم اور فاضل اور مفتی تو دور کی بات ہے، سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ انسان بن جائے وہ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے انسان کے ساتھ ساتھ ایک مومن بنے۔ پھر مومن میں یہ کہ وہ کیٹیگری آئے گی کہ وہ عالم ہوتا ہے، کہ فاضل ہوتا ہے، کہ مفتی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے۔ ہاں، میرے شیخ کا ایک شعر ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا نہ واقف شد ز احیاء العلوم۔ ہم لوگ یہاں آنے سے پہلے جو ہے بس جانتے تھے امام غزالی ہیں، کوئی بس نام سن کر کے تقدیس سے نگاہیں جھک جاتی تھیں، ہاں امام غزالی ہیں، لیکن حالت کیا تھی؟ تو 2-3 روز قبل مخدوم گرامی حضرت حسن سعید صفی نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا اور کہا کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ احیاء العلوم کو جو ہے نا عربی میں منتقل کر دینا چاہیے تاکہ عالم عرب بھی فیض اٹھا سکے۔ تو ہماری بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی، یہاں آنے سے پہلے جو ہے ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، جو آرزو اس کے سینے میں مچل رہی تھی نا، مخلص ہے وہ، اپنی اس آرزو میں مخلص ہے وہ کہتا ہے کہ احیاء العلوم کو عربی میں منتقل کر دینا چاہیے تاکہ عالم عرب بھی فیض اٹھا سکے۔ ظاہر ہے یہ کہنا ہمیں کیا پتا دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ احیاء العلوم یہاں آنے کے بعد اس نے دیکھا ہے، اور اس نے دیکھا تو اردو میں دیکھا، اور جب اس نے اس کے مضامین پڑھے دل کی دنیا میں انقلاب آیا تو للہیت کے ساتھ آرزو نکل رہی ہے کہ اس کو عربی میں بھی منتقل کیا جائے تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکے۔ اس کو غلط پہلو پہ نہ لے جائیں، اس میں بھی اس کا خلوص چھپا ہوا ہے، ظاہر ہے ہم لوگوں کی حالت تو یہ تھی۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا یہ کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، میں پھر کہہ دوں، وضاحت کر دوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہیں بھیجیں آپ، لیکن ضرور چھان پھٹک کے ایسی جگہ بھیجیں جہاں انسان بنے، مومن بنے، اور پھر اس کے بعد عالم و فاضل جو بھی اسے بننا ہو وہ بنے۔ تو جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے کو کیا نسبت ہے امام محمد غزالی سے، اور اس زمانے میں کیا ضرورت ہے ان کی؟ ہمارے طلبہ نے انہی کا انتخاب کیوں کیا؟ انہی کے نام سے اس محفل کو منسوب کیوں کیا؟ تو ذرا پیچھے چلیں، امام محمد الغزالی کے زمانے میں چلیں۔ مجھے ان کی سوانح عمری آپ کو نہیں سنانا ہے، ماشاءاللہ آپ واقف ہوں گے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں، میرے دوست ہیں، کہاں چلے گئے شوکت چشتی صاحب، اچھا ادھر ہو گئے، وہ کہتے ہیں، اکثر و بیشتر کہا کرتے ہیں، یار یہ مولوی کیا بولتا ہے یار، جو ان کی اپنی زبان ہے، یار یہ مولوی کیا بولتا ہے، یہ لوگ کیا عالم نہیں تھے، کیا فاضل نہیں تھے، کیا مفتی نہیں تھے؟ وہ نام لے کے کہتے ہیں، بیدم شاہ وارسی کا نام لیتے، اور وہ شخص تڑپ کے کہتا ہے یار ان سے بڑا تو عالم نہیں ہے کوئی زمانے میں، آج یہ مولوی دین سکھانے کی بات کر رہا ہے، اصل تو یہ عالم تھے۔ تو
میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام غزالی ہی کے نام سے اس محفل کو منسوب کیوں کیا گیا، ضرورت کیا پیش آئی، اور آج کے زمانے میں غزالی کی ضرورت کیا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ظاہر ہے ایک عالم و فاضل تھے، اور کیسے عالم و فاضل، بچپن ہی میں ایسا شہرہ ایسی کتاب لکھ ڈالی، طالب علمی کے زمانے میں ایسی کتاب لکھ ڈالی کہ استاذ نے یہ کہہ دیا کہ میرے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا غلغلہ ہوا اس کتاب کا، استاذ نے کہہ دیا۔ اب ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی اس میں، یہ ان کا ایک انداز تھا پیار کا۔ جیسے کبھی کبھی ہم لوگ بھی آپس میں گفتگو میں یہ نہیں کہتے تھے کہ استاذ کی مطلب اب تو ہم گئے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں رہی، تم ہی مر جائے، خلائق بن گئے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ ایک پیار کا انداز تھا ان سے۔ ظاہر ہے کہ ایک استاذ کو اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا شاگرد جو ہے بام عروج کو پہنچتا ہے، لیکن یہ کہ جملہ انہوں نے فرما دیا کہ میرے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، یہ عالم تھا ان کا۔ جامعہ نظامیہ بغداد کا مشہور ادارہ، اس میں بحیثیت شیخ الجامعہ کہہ لیں، وائس چانسلر کہہ لیں، جو کہہ لیں، اس زمانے کی جو سب سے اونچی پوسٹ تھی اور اس زمانے کا جو سب سے اونچا منصب تھا، اس منصب پہ وہ فائز۔ 300-400 شاگرد، ایک غلغلہ ہے علمی دنیا میں ان کا، امام محمد غزالی کا۔ لیکن یہ کہ اسی زمانے میں ایک بھونچال سا آیا ان کی طبیعت میں، ایک عجیب سی کیفیت ہوئی۔ اب تلاش حق میں نکلے، دلوں کو اطمینان نہیں، ہر چیز پہ شک کی نظر۔ بہرحال یہ کہ اسی کشمکش کے عالم میں، مجھے پوری ان کی زندگی آپ کو نہیں سنانا، اسی کشمکش کے عالم میں بغداد سے کچھ فرما گئے، جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، کہاں کہاں گئے، بیت المقدس گئے، کہاں کہاں گئے، اعتکاف کیا، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے کسی موقع پر ان کے قلب پہ ایک نور ظاہر فرمایا، جس نور نے ان کے قلب کو اسلام کے حوالے سے مطمئن کر دیا۔ اصل میں وہی نور ہے، یہ کتابیں کچھ نہیں۔ بہت سمجھا ہے قاضی جی نہ ہم کا، اب تو سمجھاوا، کہ ایسی کل کتابیں ہیں بھسولی میں دھری اپنی۔ اللہ فرماتا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ من جانب اللہ ایک نور پہ ہوتا ہے، وہ اسے ایک نور عطا ہوتا ہے۔ یہ اس نور کا کمال ہوتا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کتابوں کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس نور کا کمال ہوتا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ کچھ کسب کا اعجاز نہ محنت کا صلہ ہے، یہ اس کی عطا ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے امام غزالی کے قلب پہ وہ نور ظاہر فرمایا، ایک اطمینان ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں مطمئن ہونے کے بعد کہ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے، مجھے وہ اطمینان کیسے حاصل ہوا وضاحت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہ بہت سمپل سی چیز ہے، اس کو سمجھنا۔ ہم لوگوں نے تو شیخ کی مجلس میں آ کے ایسی ایسی چیزیں سمجھ لی، سوچتے تھے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت ہلکی سی بات ہے۔ شیخ نے ایک موقع پر فرمایا آم کھائے ہو؟ ہم نے کہا جی۔ کہا اس کا مزہ کیسا ہے بتاؤ۔ اب کیا بتائیں، میٹھا ہے کہیں تو پوچھیں کیسا میٹھا ہے؟ چینی کی طرح ہے، گڑ کی طرح ہے، لیچی کی طرح، ہر جگہ۔ نہیں اس کی طرح نہیں ہے، اس کی بھی طرح نہیں ہے، اس کی بھی طرح نہیں ہے۔ پوچھے کس کی طرح؟ حضرت معلوم تو نہیں ہے لیکن کھائیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ آپ وضاحت کر سکتے ہیں تو بتائیے، آم کے ذائقے کو ڈیفائن کر دیجیے آپ۔ یہ تو بہت سمپل سی چیز ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ امام غزالی نے اس کو ڈیفائن کیوں نہیں کیا، اس کی وضاحت کیوں نہیں کی۔ بس یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، آپ نے محسوس کر لیا۔ خود فرماتے ہیں میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ اب اطمینان کے بعد جب پھر وہ متوجہ ہوئے، اس زمانے میں اسلام کے حوالے سے 4 طبقات تھے۔ بہت توجہ سے اس بات کو سن لیں اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب تشریف لائیں گے۔ ایک تو متکلمین تھے، دوسرا ایک طبقہ تھا باطنیہ کا، تیسرا ایک طبقہ تھا فلاسفہ کا، فلسفیوں کا، اور چوتھا طبقہ جو ہے وہ صوفیہ کا تھا۔ ان 4 طبقات پہ عمیق نظر ڈالی، ایک گہرا مطالعہ کیا، دیکھا کہ یہ جو متکلمین ہیں یہ آپس میں گتھم گتھی چل رہی ہے ان کی،
اشاعرہ کے نزدیک معتزلہ کافر، معتزلہ کے نزدیک اشاعرہ کافر، ظاہریہ کے نزدیک دونوں کافر، دونوں کے نزدیک ظاہریہ کافر. وہ ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ عام خاص من وجہن، عام خاص مطلق، عام خاص من وجہن، جو بھی پڑھے تھے. اب تو جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. تو سب ایک دوسرے کو کافر بنائے پھر رہے ہیں، کافر بنائے پھر رہے ہیں. دوسرا طبقہ تھا باطنیہ کا. ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن کی کوئی آیت ہو وہ کہتے اس کا ایک باطنی مفہوم ہے. جب ان کے سامنے پیش کیا جائے بھئی قرآن یہ کہتا ہے اور تم یہ کر رہے ہو، نہیں یہ تو ظاہر ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا ایک باطنی مفہوم ہے. اب باطنی مفہوم اپنے پیٹ سے جو نکالو. حرب الحوث نے حسن پرستی شعار کی، جو چاہے نکال رہا ہے. اس سے بھی بیزار ہوئے، ادھر اس سے بھی بیزار ہوئے، گتھم گتھی چل رہی ہے. تکفیر کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر تھا، جس کو دیکھیے کافر بنانے کا ایک ہوڑ سی لگی ہے کافر بنانے کی. تیسرا تھا فلسفیوں کا طبقہ. ان کا حال یہ تھا کہ اسلام کی ہر چیز کو اپنی عقل پہ تولتے تھے. عقل کے مطابق ہو تسلیم، اور عقل سے اگر متصادم ہو رد. اس سے بھی متنفر ہوئے، بھاگو. ایسا تو نہیں ہے نا، اسلام کو عقل سے نہیں تولا جائے گا. بلکہ بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام عقل کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے، یہاں پہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام عقل کے خلاف ہے، عقل میں آوے نہ آوے تو ایسا نہیں ہے. اسلام عقل کی ہی بات کرتا ہے، عقل کے خلاف اسلام کا کوئی میسج نہیں، کوئی پیغام نہیں ہے. ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی ہماری عقل کی رسائی وہاں نہیں ہو رہی ہے. زمانہ گزرے گا، تجربات ہوں گے، اس وقت جو ہے عقل اس بات کو تسلیم کر لے گی کہ ہاں اسلام نے جو کہا تھا وہ صحیح. یہ نہیں کہ اسلام عقل کے خلاف ہے، اس کو یہ نہ سمجھ لیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام دین فطرت بھی ہو، آخری دین بن کر بھی دنیا میں آیا ہو اور بے عقلی کی باتیں کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل عقل کے عین مطابق ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی عقل اور اسلام کا تصادم ہو تو ہم اسلام کو پکڑیں گے، عقل کو چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہماری یہ عقل کی کوتاہی ہے، عقل کا قصور ہے کہ ابھی تک وہاں اس کی رسائی نہیں ہو رہی. عقل میں پھر بالیدگی ہوگی، پھر اور اس میں اڑان آئے گی، عروج ہوگا، تب پھر وہ عقل اس کو سمجھ لے گی، اس کا فیصلہ کر لے گی کہ ہاں یہی صحیح ہے. تو اس زمانے کے فلاسفہ کا حال کیا تھا؟ عقل سے تولنا، جو چیز عقل سے ٹکرا رہی ہے اس کو رد کر دینا، جو چیز عقل کے مطابق ہے اس کو ایکسپٹ کرنا. اس سے بھی متنفر ہوئے. چوتھا طبقہ تھا صوفیہ کا. امام محمد الغزالی نے اس جماعت کو بڑی باریکی سے دیکھا، پرکھا، ان کے شب و روز کو دیکھا، ان کی جلوت و خلوت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اگر کوئی جماعت عین مشکات نبوت سے سرفراز ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف صوفیہ کی جماعت ہے، جن کا حال کیا ہے؟ ہم اہل دل ہیں، سبھی کو گلے لگاتے ہیں. ہم اہل دل ہیں، سبھی کو گلے لگاتے ہیں، ہماری دنیا میں کوئی برا نہیں ہوتا. ہماری دنیا میں کوئی برا نہیں، برے تو ہم ہیں. ہماری دنیا میں کوئی برا نہیں ہوتا. دوسروں کو دیکھا تو یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ ہم ہی پارسا ہیں. یہی تو ابلیسیت ہے. انا خیر منہ، یہی تو ابلیسیت ہے. اور کس کو کہتے ہیں ابلیسیت؟ اور آدمیت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مالک ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سے خطا ہوئی ہے. یہ آدمیت ہے. اور یہاں پہ اس چیز کو مکمل کر دوں، شیخ فرماتے ہیں یہ تو آدمیت ہے، اور آدمیت کا حسن یہ ہے. بلکہ اور اس کو تھوڑا سا کھولوں، آدمیت کیا ہے؟ اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس امتحان میں ناکام ہوئے تو تسلیم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی دلیل نہیں دی، جبکہ غلطی نہیں ہے وہ. میرے شیخ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اللہ نے تو خود کہا ہے تخلیق آدم سے پہلے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو آدم جنت میں رہتے، اللہ نے بنایا زمین کے لیے، وہاں جنت میں ٹکے رہتے. جہاں کے لیے بنایا وہاں آئے. اب جو جس طرح آئے پروسیس تو ہونا تھا.
کوئی غلطی، خود اللہ فرماتا فنسی ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گئے ہیں، غلطی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہم پا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تسلیم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہی تو صوفیاء کی روش ہے، یہی تو شعار ہے ان کا، یہ ہے آدمیت۔ اللہ امتحان میں ڈالے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے ناکامی، تسلیم، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ یہ مقام آدمیت ہے، اور اس مقام آدمیت کا حسن کہاں ہے؟ تو حضرت یوسف کے یہاں۔ مقام آدمیت کا حسن حضرت یوسف کے یہاں۔ وہ کیا؟ اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا اور مکمل کامیابی کے ساتھ اس امتحان سے نکل گیا، کہیں سے کوئی چھینٹ نہیں، کوئی داغ نہیں، بلکہ شیخ نے تو بڑی اچھی مثال سے سمجھایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس کی بڑی اچھی مثال سے سمجھایا کہ سخت گرمی کا دن ہو، مئی جون کے مہینے میں ہم روزے کی حالت میں ہوں، اور کوئی کھڑا جو ہے مست ٹھنڈا پانی پی رہا ہو، اس وقت دل میں ایک ہلچل سی مچے گی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، روزے سے ہوں، نہیں پینا ہے مجھے، لیکن ایک اتھل پتھل سی تو ہوگی نا۔ شیخ نے اس آیت کی وضاحت میں فرمایا کہ اللہ نے یوسف کو ایسا بچا لیا کہ اس طرح کا کوئی خیال بھی نہیں آیا زلیخا کو دیکھنے کے بعد، بالکل پاکی کے ساتھ نکل گئے، مگر اس کے باوجود کوئی پاکی بیان کی، انا خیر منہ، کوئی کچھ کہا نہیں۔ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اے مالک، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوتا ہوں، پاکی کا اظہار نہیں کرتا ہوں، یہ نفس تو سو کی طرف ہی لے جاتا ہے، برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے۔ یہ ہے آدمیت کا حسن، اور فرماتے ہیں اس آدمیت کا کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا، پھر بھی فرماتے ہیں 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، روزانہ اللہ کے حضور رجوع کرتا ہوں، روزانہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کسی امتحان میں ڈالا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حضور رجوع ہو رہا ہے، توبہ ہو رہی ہے، انابت ہو رہی ہے۔ یہ ہے آدمیت کا کمال۔ اب ذرا اس پس منظر میں صوفیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، اور پھر ہم جیسے لوگوں کی بھی زندگی دیکھ لیں، نہ تو آدمی کمال چھوڑیے، حسن چھوڑیے، آدمیت کا پتہ نہیں ہے۔ کمال اور حسن تو کجا، آدمیت کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے تو تصور کر لیا ہے ہم غلطی پر، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم ہی حق پر ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ تو ثانیہ ثالثہ کے بچے اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا کر لیں گے، کون سا اس میں فلسفہ ہے؟ سیدھا سادہ ترجمہ ہے، یقیناً انا آ رہا ہے، یقیناً تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پہ ہے۔ تم دعوے نہ کرو، کل پول کھل جائے گی، سب وہاں 2 4 کی طرح فیصلے ہو جائیں گے، وہاں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی ہمیں۔ آج ہم جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں حق کے، ہم ہی ہیں بس، باقی تو سب بے دین ہے، سب کافر ہے، سب گمراہ ہے۔ اسی کا سامنا ہوا تھا امام غزالی کو، ادھر اس کو کافر، ادھر اس کو کافر، ادھر اس کو کافر۔ تو جس جماعت میں جا کر دل کو اطمینان حاصل ہوا، ٹھہر گئے، جم گئے، وہ صوفیہ کی جماعت تھی۔ امام غزالی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ براہ راست مشکات نبوت سے یہ فیض پا رہے ہیں، وہاں سے دین پا رہے ہیں، وہاں سے دین لے رہے ہیں۔ اصل جلوہ ہے یہاں اپنی نظر اپنا خیال، دیکھنا کیا جو کسی اور کا دیکھا دیکھا۔ اب میں نے تو شاید شعر میں تھوڑی سی ترمیم میں نے شاید کی ہے، شاید، چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سنا تھا اپنے شیخ سے، دیکھنا کیا جو کسی اور کا دیکھا دیکھے، اور میں کہہ دیتا ہوں دیکھنا کیا جو کسی اور کا دیکھا دیکھا۔ کسی اور کا دیکھا دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ وہ صوفیہ ہیں اپنی نظر سے براہ راست رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لے رہے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں۔ تو حق پہ یہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ اب یہ 4 طرح کی جماعتیں امام غزالی کے زمانے میں، اب ذرا اپنے زمانے کا جائزہ لے لیں۔ ادھر متکلمین کی گتھم گتھی، ادھر یہاں مسلکی جنگیں۔
دیکھ لیں آپ، وہی صورتحال ہے بالکل. عام آدمی تو پریشان ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تنگ آ کے کہہ دے کدھر بھی نہیں جاؤں گا. عام آدمی پریشان ہے کہ نہیں؟ الہ آباد اسٹیشن پہ اتریے، سید سراواں آنے کے لیے ہر آٹو والا اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر رکشے والا اپنی طرف تنگ آئے کہتے ہیں بھیا کہیں نہیں جانا ہے، تم کو جہاں جانا ہے جاؤ، ہم کو کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا. یہ حالت دین میں اس وقت کر رکھی ہے. ایک عام آدمی تو پریشان ہے، حیران ہوں کس قوم کی تقلید کروں میں. ہر قوم دیا کرتی ہے قرآن کا حوالہ، وہ قرآن لیے پھر رہا ہے، دوسرے کو کافر بنا رہا ہے، دوسرے کو گمراہ بے دین، جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے. ایک عام آدمی تو پریشان ہے. آج یہاں آؤ تو معلوم ہوتا ہے یہ حق، کل وہاں گئے تو وہ تو کافر نکلے، پرسوں وہاں گئے تو وہ نکلے، تیسرے روز وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو ٹھیکیدار تھے وہ بھی نکلے، انہیں بھی باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے. اس وقت وہی صورتحال ہے جس کا سامنا امام غزالی نے کیا تھا. یہ مسلکی جنگیں، ایک دوسرے کو کافر بنانا. پھر کہوں کہ تکفیر کا جن یہاں بھی بوتل سے باہر ہے اس وقت، اور صرف باہر ہی نہیں، مکمل فربا ہو چکا ہے. وہاں باطنیہ کی جماعت تھی، یہاں اباحیت پسند لوگ موجود ہیں. کچھ نہیں. کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ خانقاہوں میں بیٹھ کر، مسندوں پہ بیٹھ کر، ان لوگوں کی مسندوں پہ بیٹھ کر. کن لوگوں کی؟ جس کو اقبال نے کہا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. آج کیا ہو رہا ہے؟ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، استخفاف شرع کیا جا رہا ہے. نماز تم پڑھو، ہم لوگ تو اہل دل ہیں، رسول اللہ سے بھی بڑھ کے اہل دل ہو گئے ہو، علی سے بھی بڑھ کے اہل دل ہو گئے ہو، صحابہ سے بھی بڑھ کے اہل دل ہو گئے ہو. کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. وہ اہل دل نہیں تھے؟ تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو اس طرح کے بھی لوگ، اباحیت پسند لوگ، بالکل مذہب بیزار، استخفاف شرع کر رہے ہیں. وہ جن پر بنیاد ہے شریعت کی، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمیں نماز سے کیا مطلب ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. اور ایک طبقہ جو ہے وہ دنیا داروں میں بھی ہے، جو ماڈرن تعلیم یافتہ ہیں، ماڈرن کلچر سے جو مرعوب ہو گئے ہیں، جن کو اس ناگ نے ڈس لیا ہے، اس جدیدیت کے ناگ نے جنہیں ڈس لیا ہے، ان کا بھی یہی حال ہے. اسلام کیا ہے، بس ٹھیک ہے، تم کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں ہے، مر جائیں گے، ہو جائے گا ختم معاملہ، دیکھا جائے گا. تیسرا طبقہ تھا فلاسفہ کا، موجودہ زمانے میں سائنسداں، سائنٹسٹ. ان کی بھی وہی حالت ہے، اپنی عقل پہ اور سائنسی پیمانوں پر اسلام کو تول رہے ہیں. جو اسلام سے میل کر رہا ہو تسلیم، اور جو اسلام سے متصادم ہو رد. اور چوتھا طبقہ اس زمانے میں بھی صوفیاء کرام کا ہے، اس زمانے میں بھی صوفیاء کرام کا ہے. جن چار طبقات سے واسطہ پڑا تھا امام غزالی کو، وہی چار طبقات آج ہمارے سامنے ہیں. غزالی کی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی فکر کی روشنی میں کوئی غزالی کا نمائندہ ہمیں مل جائے. چونکہ غزالی کو تو وہ لوگ ملے تھے، ہمیں تو انہی کا کوئی جانشین ملے گا، انہی کی روش پہ چلنے والا کوئی ملے گا، انہی کی مسند کا امین کوئی ملے گا، کوئی وارث ملے گا. ان کی فکر کو عام کیا جائے تاکہ یہ جو تینوں طبقات ہیں جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، مذہب اسلام کی جڑوں میں گرم پانی ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان سے ہم کھلے لفظوں میں اپنی بیزاری کا اعلان کریں اور صوفیہ کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اس لیے کہ کما حق ہو دین محمد الرسول اللہ سے یہی سمجھ رہے ہیں، مشکات نبوت سے یہی سرفراز ہو رہے ہیں.
آج پھر سے وہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ غزالی کی فکر کو عام کر دیا جائے۔ میں آخر میں صرف ایک بات عرض کروں گا، غالباً امام غزالی کے نام سے تیسرا پروگرام تھا، تیسرا تھا یا چوتھا تھا، ہمارے استاد پروفیسر اختر الواسع صاحب تشریف لائے تھے، تو شیخ کی گفتگو کے درمیان انہوں نے فرمایا کہ حضرت بڑی محبت رکھتے ہیں ہمارے شیخ سے، ہمیں اس لیے ان سے محبت ہے کہ وہ ہمارے شیخ سے محبت رکھتے ہیں، مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے، جی مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے، تو ہمیں اس لیے محبت ہے کہ وہ میرے شیخ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے دوران گفتگو کہا کہ حضور میں ابھی گیا تھا غزالی کے مزار پہ، تو غزالی کے مزار سے ہو کر آ رہا ہوں، تو کہا غزالی کے مزار سے ہو کر غزالی کے بازار میں آ گئے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ کو، ہماری عمریں دے دیں اللہ رب العزت۔ آج ضرورت ہے اس دین متین کو، ان جیسے صوفیہ کی ضرورت ہے، ہم جیسے لوگوں کی زندگیوں کا ہے کیا ہے؟ لائی حیات آئے خزالے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ میرا شیخ جن کا جینا مرنا اسلام کی اشاعت کے لیے، جن کا جینا مرنا اقامت دین کے لیے ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے ہے، اور وہ حرص ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے جس حرص کی طرف اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں اشارہ کیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو سعید کے غلام ہیں، اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے۔ ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور غلامی ابو سعید ایک طرف، ہم ہر شے دینے کے لیے تیار ہیں، ہر در چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ در نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اسی در سے ہمیں محبوب الہی کا پتہ ملے گا، اسی در سے ہمیں غوث سمدانی کا پتہ ملے گا، اسی در سے ہمیں غزالی کا پتہ ملے گا، اور اسی در سے ہمیں مولا علی کا پتہ ملے گا، اور اسی در سے ہمیں محمد الرسول اللہ کا پتہ ملے گا۔ اللہ نے ہم پر بے پایا فضل و احسان فرمایا ہے، بے پایا فضل و احسان فرمایا ہے۔ اگر ہمارا وجود جو ہے پورا وجود شکر کی صورت میں خاک ہو جائے رب العزت کی بارگاہ میں، پھر بھی ہم اس نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتے اور شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے اس تعفن زدہ ماحول میں، جہاں ایک دوسرے کو کافر بنانے کی ہوڑ لگی ہے، نفرتوں کے بم اور بارود برسائے جا رہے ہیں، کوئی ایسا مرد قلندر ہمیں میسر آ گیا ہے جس نے اس نفرت زدہ ماحول کو امن و شانتی سے معمور کر دیا ہے، امن و شانتی سے بھر دیا ہے۔ اللہ رب العزت میرے شیخ کا سایہ سلامت رکھے، اور اس مرکز نور کو سلامت رکھے، اور اس مرکز نور کی چہار دیواری کو اللہ رب العزت وہ وسعت عطا کرے، وہ وسعت عطا کرے کہ پورا عالم اسلام اس مرکز نور کی چہار دیواری سے فیض یاب ہو جائے۔ اور ہم مطمئن ہیں، میں چونکہ فیلڈ میں رہنے والا آدمی ہوں، میں اپنے احباب سے اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ میں فیلڈ میں رہتا ہوں، اسٹیج کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں، میں کیسے کیسے تان و تشنیع سننے کو ملتے ہیں، اور کیسی کیسی کلیجہ پھاڑ دینے والی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن دنیا خلاف ہے تو مجھے کیا ملال ہے، دنیا خلاف ہے تو مجھے کیا ملال ہے، میں جس کا ہو چکا ہوں اسے خود خیال ہے، میں جس کا ہو چکا ہوں اسے خود خیال ہے، اور ہمیں کسی تان و تشنیع کے تیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے ہمارا ہاتھ اس ہستی کے دامن میں ہے جس ہستی کو نہ کسی مخالف کی مخالفت نقصان پہنچائے گی، نہ کسی عدو کی عداوت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ مرتے دم تک ہمارے ہاتھوں میں ان کا دامن دیے رہے، یہی ہماری آرزو ہے اور یہی ہماری تمنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔